عظیم اور دائمی رحمتوں والے پروردگار کے نام سے۔ اے میرے چادر لپیٹنے والے، رات کو اٹھو مگر ذرا کم، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر دو، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر باقاعدہ پڑھو۔ ہم ان قریب تمہارے اوپر ایک سنگین حکم نازل کرنے والے ہیں۔ بے شک رات کا اٹھنا نفس کی پامالی کے لیے بہترین ذریعہ اور ذکر کا بہترین وقت ہے۔ یقیناً آپ کے لیے دن میں بہت سے مشغولات ہیں، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کریں اور اسی کے ہو رہیں۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا آپ اسی کو اپنا نگران بنا لیں، اور یہ لوگ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس پر صبر کریں اور انہیں خوبصورتی کے ساتھ اپنے سے الگ کر دیں، اور ہمیں اور ان دولت مند جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے، جس دن زمین اور پہاڑ لرزہ میں آ جائیں گے اور پہاڑ ریت کا ایک ٹیلا بن جائے گا۔ بے شک ہم نے تم لوگوں کی طرف تمہارا گواہ بنا کر ایک رسول بھیجا ہے، جس طرح فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا، تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت گرفت میں لے لیا۔ پھر تم بھی کفر اختیار کرو گے تو اس دن سے کس طرح بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، جس دن آسمان پھٹ پڑے گا اور یہ وعدہ برحال پورا ہونے والا ہے۔ یہ در حقیقت عبرت و نصیحت کی باتیں ہیں، جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کے راستے کو اختیار کر لے۔ آپ کا پروردگار جانتا ہے کہ 2/3 رات کے قریب یا نصف شب یا 1/3 رات قیام کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ایک گروہ اور بھی ہے، اور اللہ دن و رات کا صحیح اندازہ رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم لوگ کا صحیح ایسا نہ کر سکو گے، تو اس نے تمہارے اوپر مہربانی کر دی ہے۔ اب جس قدر قرآن ممکن ہو اتنا پڑھ لو، کہ وہ جانتا ہے کہ ان قریب تم میں بعض مریض ہو جائیں گے اور بعض رزق خدا کو تلاش کرنے کے لیے سفر میں چلے جائیں گے اور بعض راہ خدا میں جہاد کریں گے، تو جس قدر ممکن ہو تلاوت کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو، اور پھر جو کچھ بھی اپنے نفس کے واسطے نیکی کو آگے بھیج دو گے اسے خدا کی بارگاہ میں حاضر پاؤ گے۔ بہتر اور اجر کے اعتبار سے عظیم تر، اور اللہ سے استغفار کرو کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔